اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ریاکاری کا بیان ہوگا۔ ریاکاری کی دو قسمیں ہیں، ایک جلی جو بالکل واضح ہو اور دوسری خفی جس میں پوشیدگی ہو۔ جلی ریاکاری وہ ہے جو عمل پر ابھارتی اور اس کی ترغیب دیتی ہے، اگرچہ ثواب کی نیت ہو۔ خفی ریاکاری وہ ہے جو تنہا عمل پر نہیں ابھارتی لیکن ثواب کی نیت سے کیا جانے والا عمل اس کے سبب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہر رات تہجد پڑھنے کا عادی ہے اور یہ عمل اسے مشکل بھی لگتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے وہ چست ہو جاتا ہے اور رات کو اٹھنا اسے آسان لگتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض مہمان کو دکھانے کے لیے وہ تہجد نہ پڑھتا۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاکاری ہے جو نہ عمل میں مؤثر ہوتی ہے نہ آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں موجود ہوتی ہے۔ چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو علامات ہی کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، وہ ریاکاری کا تصور نہیں کرتے بلکہ اسے ناپسند کرتے ہوئے اپنے عمل کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ان کے عمل کی خبر ہوتی ہے تو انہیں اس سے خوشی و راحت محسوس ہوتی ہے اور عبادت کی مشقت ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ خوشی اس پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے جس سے سرور پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو لوگوں کے مطلع ہونے کے سبب خوشی بھی نہ ہو۔ جس طرح پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح ریاکاری دل میں گھر کیے ہوتی ہے، لہذا لوگوں کے مطلع ہونے پر خوشی و سرور حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ اس اطلاع کے سبب سرور کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کراہیت نہیں پاتا تو یہ بات ریاکاری کی پوشیدہ رگ کے لیے قوت اور غذا بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص اپنے اندر کوئی پوشیدہ حرکت محسوس کرتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل صراحت کے ساتھ اگرچہ نہیں لیکن کسی بھی سبب سے اشارتاً یا کنایتاً لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ بعض اوقات پوشیدہ ریاکاری میں مبتلا شخص ڈرتا ہے اور صراحتاً اور اشارتاً ریاکاری کا اظہار نہیں کرتا، لیکن عادات و صفات کے ذریعے اظہار کر دیتا ہے۔ مثلاً کمزوری ظاہر کرنا، چہرے پر زردی، آواز پست، ہونٹوں اور تھوک کی خشکی، آنسوؤں کے آثار اور نیند کا غلبہ ظاہر کرنا جو کہ تہجد گزار ہونے پر دلالت کرے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریاکاری یہ ہے کہ بندہ نہ اپنی عبادت کو ظاہر کرنا چاہے نہ ہی اس کے ظہور سے خوشی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تمنا کرے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو سلام میں پہل کرے اور اس کے ساتھ عزت و خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس کی تعریف کریں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، خرید و فروخت میں اس کے ساتھ رعایت برتیں اور اس کے لیے جگہ کشادہ کریں۔ نیز اگر کوئی ان معاملات میں سے کسی معاملے میں کمی کرے تو اس بندے کے دل پر یہ بات گراں گزرے اور وہ اس بات کو اپنے متعلق بہت بعید خیال کرے۔ گویا یوں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جس عبادت کو پوشیدہ طور پر بجا لا رہا ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لیکن اس کے سبب اپنی تعظیم و احترام چاہتا ہے۔ اگر اس نے یہ عبادت نہ کی ہوتی تو اسے لوگوں کا اپنی شان میں کوتاہی کرنا برا معلوم نہ ہوتا، لہذا جب تک مخلوق کے متعلق عبادت کا وجود عدم کی طرح نہ ہو جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے علم پر
خناعت کرنے والا نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ اس ریاکاری کے اثر سے پاک کہلائے گا جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے اور اس سے صدیقین ہی بچ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت علماء سے فرمائے گا، کیا تم پر کشادگی نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہیں سلام میں پہل نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کی گئی تھی؟ حدیث پاک میں ریاکاروں کے متعلق مروی ہے، تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم اپنا اجر لے چکے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک درویش نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نے سرکشی کے خوف سے اپنی اولاد و مال کو چھوڑا، اب ہمیں ایسے خوف نے آ لیا ہے جو مالداروں کے مال کے سبب سرکشی میں پڑ جانے کے خوف سے زیادہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ جب اسے کوئی ملے تو اس کے دینی مرتبے کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے، اور جب ہم کسی کے سامنے کوئی حاجت پیش کریں تو ہمارے دینی مقام کی وجہ سے فوراً پوری کر دی جائے۔ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو ہمارے دینی منصب کے سبب ہم سے رعایت کی جائے۔ جب یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچی تو وہ ایک لشکر کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ جنگل و پہاڑ لوگوں سے بھر گئے۔ درویش نے دیکھا تو کہا، یہ کیا ہے؟ ان سے کہا گیا، بادشاہ آپ کی زیارت کو آیا ہے۔ درویش نے غلام سے کہا، مجھے کھانا دو۔ غلام نے ساگ، زیتون اور کھجور کے خوشے حاضر کر دیے تو درویش نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور بڑے بڑے لقمے کھانے لگا۔ بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہارا وہ درویش کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی تو ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کیسے ہو؟ اس نے کہا، لوگوں کی طرح ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا، میں خیریت سے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس کے پاس کوئی خیر نہیں، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ درویش نے اس کے جانے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھے مجھ سے پھیر دیا اور تو نے میری مذمت کی۔ معلوم ہوا کہ مخلصین پوشیدہ ریاکاری سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی نیکیاں چھپانے کے لیے لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ نیز انہیں اپنی نیکیاں چھپانے کا اتنا لالچ ہوتا ہے جتنا عام لوگوں کو گناہ چھپانے کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام کا تمام اس امید پر ہوتا ہے کہ ان کے اعمال خالص ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت مخلوق کے مجمع کے سامنے انہیں اخلاص کی جزا عطا فرمائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خالص اعمال ہی کو قبول فرمائے گا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دن انہیں اعمال صالحہ کی شدید حاجت ہوگی، اور وہ ایسا دن ہوگا جب اعمال صالحہ کی کمی کا سامنا ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہ کر سکے گا، حتیٰ کہ صدیقین بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ جب صدیقین کا یہ حال ہوگا تو دوسرے کس شمار میں ہوں گے؟ اسے آپ مثال سے یوں سمجھے جیسے حج کا ارادہ کرنے والے جب بیت اللہ شریف کی زیارت کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ خالص مغربی سکے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے یہاں ردی اور کھوٹے سکے نہیں چلتے، اور دیار غیر میں ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نہ وہ اپنا وطن ہے کہ پناہ لی جائے اور نہ کوئی دوست ہے جو مدد کرے، لہذا خالص سکے لے جانے میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح اہل دل قیامت اور اس دن کام آنے والے توشے پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ توشہ تقویٰ ہے۔ پوشیدہ ریاکاری کے اثرات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں، لہذا جب تک بندہ اپنی عبادت پر انسان یا جانور سے مطلع ہونے میں فرق محسوس کرتا ہے تو سمجھ لے اس میں ریاکاری کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور موجود ہے۔
اور جب بندہ جانوروں سے بھی اپنی طمع ختم کر لے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے پاس جانور ہیں یا دودھ پیتے بچے، وہ اس کی حرکات کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ مخلص اور اللہ تعالیٰ کے علم پر قناعت کرنے والا ہوگا تو اسے عقل مند لوگ بھی حقیر لگیں گے، جیسا کہ وہ بچوں اور جانوروں کو حقیر خیال کرتا ہے، اور اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بے شک جس طرح بچے پاگل اور جانور اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح یہ عقل مند بھی اس کے رزق، موت، زیادتی، ثواب، عذاب یا کسی نقصان کے مالک نہیں۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہو تو اس میں ریاکاری کا اثر موجود ہے، لیکن ریاکاری کا ہر اثر عمل کو برباد کرنے والا اور اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تفصیل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی نیکیوں کا چرچا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو کیا ہر خوشی قابل مذمت ہے یا بعض قابل تعریف بھی ہے؟ پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ ہر خوشی قابل مذمت ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قابل تعریف اور دوسری قابل مذمت۔ قابل تعریف خوشی کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی عبادت کو، اخلاص کو پوشیدہ رکھے، اور جب لوگ اس کی عبادت پر مطلع ہوں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے کہ اسی نے لوگوں کو مطلع کیا اور اس کی اچھائیاں ان پر ظاہر فرمائیں، بلکہ اسے اس بات پر دلیل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا اور اس پر نظر کرم و نظر عنایت فرمائی ہے، کیونکہ وہی نیکی اور گناہ کا چھپانے والا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر نیکیوں کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ اور گناہوں پر پردہ ڈالنے اور نیکیاں ظاہر فرمانے سے بڑھ کر کیا کرم ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کی خوشی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو۔ نظر کرم و عنایت کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ لوگوں کی تعریف اور ان کے دلوں میں اس کا مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ گویا اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت کا پروانہ مل چکا ہے اور وہ اسی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسری قسم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کی نیکیوں کا چرچا کیا اور گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، اس شخص کا اپنی آخرت کے لیے رب تعالیٰ سے اسی طرح کی امید رکھنا ساقی کوثر، شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ دنیا میں جس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کے گناہ ظاہر نہیں فرمائے گا۔ پہلی قسم میں خوشی صرف فی الحال یعنی دنیا میں مقبول بارگاہ ہونے کی وجہ سے تھی، جبکہ دوسری قسم میں خوشی کا تعلق مستقبل یعنی آخرت سے بھی ہے۔ تیسری قسم، جس کی نیکیوں کا چرچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسے شخص کا یہ خیال کرنا کہ اس سے لوگوں کو نیکیوں پر رغبت ملے گی اور میرا ثواب دگنا ہوگا، تو اس شخص کے لیے 2 ثواب ہیں۔ اولاً اپنی عبادت کو چھپانے کا، اور ثانیاً اس کی عبادت لوگوں پر ظاہر ہونے کا، کیونکہ عبادت میں جس کی پیروی کی جائے، اسے پیروی کرنے والے تمام لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جاتی۔ اس سبب سے خوش ہونا بالکل درست ہے، کیونکہ نفع کی علامات یقینی طور پر باعث لذت اور سرور ہوتی ہے۔ چوتھی قسم، جب لوگ عبادت کی وجہ سے اس کی تعریف کریں تو وہ اس بات پر خوش ہو کہ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی طاعت شامل ہے
اور انہیں عبادت گزاروں سے محبت ہے اور ان کے دل عبادت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ بعض ایمان والے ایسے بھی ہیں جو نیکو کاروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، ان سے حسد رکھتے، ان کی برائی کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں ریاکاری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی تعریف نہیں کرتے۔ یہ خوشی در حقیقت بندگان الہی کے ایمان کی درستی پر ہے۔ اس خوشی میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اسے اپنی تعریف پر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح دوسروں کی تعریف پر بھی خوشی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد